قسم اٹھائی کہ میں پڑھ کر سناؤں گا، اور جب اسٹیج پر گئے تو نہیں سنائی. لوگ طیش میں آ گئے، لوگوں نے کہا ہمیں نئی چیزیں چاہیے. بڑا فخر محسوس کیا، بہت مجھے اچھا لگا کہ ہمارے لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں. نظر آ رہا ہے ہمارے لوگ بھیک مانگنے نہیں نکلے. میں نے تو کبھی کسی بھکاری کو سڑکوں پر نہیں دیکھا. یہ بھکاریوں کے ٹھیکیداروں سے تو ذرا پوچھئے کتنے بھکاری ہیں ان کے پاس، کیا ان میں بھی ہے کوئی مسیحی بھکاری جس کا مذہب مسیحیت ہو؟ میرا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ ایمان ہی نہیں ہو سکتا. ہمیں مضبوط، باہمت، غیرت مند، سچا اور پکا پاکستانی بننا ہے، مسیحی بننا ہے. ہمارا صرف ایمان کی مضبوطی، خداوند نے کہا جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہمارے مطالبات یہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، ہم تو اپنی پشتوں کے لیے، پوری زندگی کے لیے کچھ ایسا چاہتے ہیں کہ خداوند حقیقت میں ہمیں پیار کرے، اس کا وجود ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہم اس کو محسوس کریں، اس کا خوف ہو. تو گھبرائیے نہیں. یہ مسئلے، دشواریاں ایسی ہی قوموں پر آتی ہیں، اور انہی قوم جن کو خداوند پیار کرتا ہے ان پر ضرور آتی ہیں. یہ تو آپ کو بائبل سب پڑھتی ہیں، آپ کو زیادہ اس میں بلکہ معلوم ہونا چاہیے. پریشانیاں ان قوموں پر آتی ہیں جن کو خداوند پیار کرتا ہے، وہ ہماری برداشت دیکھنا چاہتا ہے. ہمیں ایک ایسا لیڈر بننا ہے، ہمیں ایک ایسا شخص بننا ہے کہ اس خداوند کے سامنے بھی ہم ایک لیڈر ہوں. آج مذہبی لیڈر کا بیڑا بھی میں نے اٹھانا ہے، سیاسی لیڈر بھی بننا ہے، سماجی لیڈر بھی بننا ہے. ضروری نہیں کہ مذہب کی بات ایک قاضی صاحب ہی کر سکتے ہیں، قاضی دین ہی کر سکتے ہیں. ان کی تو بدقسمتی آج یہ کہ وہ سیاست کی بات کرتے ہیں. گوجرا میں جن فادر کا میں نے ذکر کیا تھا، آج وہ گئے، 2-3 ان کے ساتھ بدماش تھے، لڑائی جھگڑا کرنے والے اسلحے کے ساتھ، اور انہیں چوک پر جا کے کہا، للکارا اپنے ہی مسیحوں کو. انہوں نے بڑے غلط لفظ سے استعمال کیے الفاظ. انہوں نے کہا تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اگر تمہیں جرأت آئے تو آؤ میدان میں، ہم تمہیں بھون کر رکھ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. اور آپ دیکھیے لوگوں نے وہاں پر فادر جی کی باتیں، جن کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، اپنا خادم مانتے ہیں، باتیں بھی ریکارڈ کر لیں. تو میں سمجھتی ہوں ہم نے بھی بیڑا اٹھانا ہے. میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو مبارکباد دیتی ہوں اس اجتماع کی، آنے والے وقت کے لیے، کہ یہ اکٹھ، یہ اتحاد ہمارا ہوگا تو یہ جوش و خروش ہمارے میں ہوگا. سیاسی شعور چاہیے ہمیں، ہمارے جوانوں کو، بچوں کو تعلیم چاہیے، تعلیم سے راستہ کیجیے. ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت چاہیے. سنبڑال کے واقعہ کو سامنے رکھیے، کیا ہوں آپ سب کو معلوم ہے، اس چیز پر خاص غور کیجیے. ہم کھا لیں مگر کوشش کیجیے کہ جوان بچیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالیں. مذہب میں، بائبل میں عورت کے لیے، ماں بہن کے لیے پردہ ہے. پردہ کا خیال کیجیے، عزت ہے.
میں جوانوں کو خاص طور پر اس چیز میں آخر میں یہی کہوں گی کہ گروپس بنیے، مضبوط کیجیے، کچھ گروپ خاص طور پر اس چیز کا خیال کریں، سمبڑیال کے واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی غیر مذہب شخص ہماری بہنوں پر نظر نہ ڈالے۔ مجبوری ایک الگ بات ہے، نوکریوں کے لیے جانا پڑتا ہے، مگر گھر کے ماحول کو بہترین بنانا، ایک دوسرے کے لیے عملی نمونہ بننا ہے، ایک ایسا لیڈر بننا ہے جو برداشت کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو پیار اور محبت سے کام لیتا ہے، ایمان اور کردار کا مضبوط ہوتا ہے، پیسے کی فکر نہیں کرتا بلکہ کنگلا ہوتا ہے۔ اچھے لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے، جھکا ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے۔ حلیمی اور فروتنی خداوند کو بہت پسند ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور دلیر لیڈر ہونا چاہیے، ایسا لیڈر نہیں ہونا چاہیے جو گولی کھائے تو کہے میری پشت پر گولی لگے، اور بھاگ جائے سینے پر گولی کھائے، سامنے کھڑا ہو، بلٹ پروف گاڑیوں کی فکر نہ کرے، گن مین کی فکر نہ کرے۔ اچھا لیڈر اپنی پستول بھی خود اٹھاتا ہے۔ پہلی بات، اس کو تو پستول کی گن کی پرواہ نہیں ہے اسلحے کی، وہ تو اپنے خداوند پر، اپنے رب پر یقین کرتا ہے۔ اور اچھا لیڈر اپنا اسلحہ نہیں کسی کو دکھاتا، جو اسلحہ استعمال کرنا جانتا ہے، اسلحے کی قدر جانتا ہے، وہ دکھاتا نہیں، جو دکھاتا ہے اس کو مارنا نہیں آتا۔ یہ بزدل اور بغیرت لوگ ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد جو اوپن آ کے فائرنگ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، پاکستانی مسیح کمزور ہیں۔ کس نے کہا کہ کمزور ہوتا ہے؟ ریسلنگ تو آپ دیکھتے ہیں، اچھا ریسلر تو چپ کر کے پہلے مار کھاتا رہتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب تھک جاتی ہے سب تو حملہ کر دیتا ہے، غصہ کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں جیتوں گا۔ اس کا ایمان دیکھیے، وہ اتنی دشواریاں دیکھ کے، اتنی مار کھا کے اتنے زخم آ جاتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا جب ہم دیکھتے ہیں، مگر پھر وہ احساس دلا دیتا ہے کہ میں ہی ریسلر ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ جس ریسلر کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کردار مضبوط ہوتا ہے، جو ریسلر اپنے آپ پر یقین کرتا ہے، وہی پاکستانی ہے، وہی مضبوط مسیح ہے۔ بہت زیادہ آپ سب کی مشکور ہوں، چودھری حضرات کی، لیڈرز کی، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بچیاں، جوان، انتظامیہ، آپ جو میوزک یہ لے کر ساؤنڈ سسٹم لیے ہوئے ہیں، یہ بھائی جوان جو نعرے لگا رہے تھے، اور امید کرتی ہوں کہ خداوند نے زندگی دی، ہمت دی، تو ہم دوبارہ اسی طرح اکٹھے ملتے رہیں گے، بار بار ملتے رہیں گے، اور پہلے سے زیادہ بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ہمیں اتحاد چاہیے، ہمیں مضبوطی چاہیے، ہم دلیر بننا چاہتے ہیں، ہم باہمت پاکستانی اور مسیح ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی بھرپور تالیوں میں